السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شائقین عربی ادب، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عربی سیکھنے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ کہانیوں کے ذریعے بھی عربی سیکھی جاتی ہے۔ تو آپ کا یوٹیوب چینل الاسوۃ العربیہ انسٹیٹیوٹ کی کوشش یہ رہتی ہے کہ آپ کو کس طرح اس تعلیمی میدان میں، عربی کے میدان میں آپ کی صلاحیت کو کیسے نکھارا جائے۔ تو اس لیے آج آپ کا الاسوۃ العربیہ انسٹیٹیوٹ چینل ابو سیر و ابو قیر ایک کہانی ہے جو کامل کیلانی صاحب کی کتاب میں سے ہے۔ میں نے اس کتاب کے اس کہانی کا انتخاب دراصل اس وجہ سے کیا ہے کہ اس کے اندر بہت شاندار تعبیرات ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ میں نے شاندار تعبیرات پر جملے بنانے کی پریکٹس بھی کی ہے تاکہ ہم ان تعبیرات کو کس طرح استعمال کریں گے ہمیں اس کا اندازہ ہو سکے۔ یہ ویڈیو لمبی ہے لیکن مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں اور آپ کو عربی کا شوق اور ذوق ہے تو یہ آپ کے تعلیمی میدان میں کامیاب ہوگی انشاءاللہ، اور مؤثر ہوگی اور نفع بخش ہوگی۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ پہلا پیراگراف ہے، عبارت اچھی طرح سماعت فرمائیے۔ ابو سیر و ابو قیر۔ ابو سیر كان في الإسكندرية حلاق ذكي حسن الخلق طيب القلب اسمه أبو صير، وكان فقيرا جدا لا يجد قوت يومه إلا بشق النفس، وكان يشكو الكساد ويفكر في ترك الإسكندرية والسفر إلى بلاد آخرى، ولكنه كان يترقب الفرص۔ آپ جو یہ زرد نشان دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لغت اہم ہے، یہ تعبیرات اہم ہیں، ان کو میں نے الگ چھانٹ کر کی، انشاءاللہ ہم اس پر آئندہ مشق بھی کر رہے ہیں۔ دیکھیے، ذکیٌ جمع اذکیا، اس کا معنی ہے ذہین، عقل مند آدمی کو کہا جاتا ہے۔ حسن الخلقی، خلقی، حسن الخلقی، با اخلاق، اور اگر آپ حسن الخلقی کہہ دیں گے اس کے معنی ہو جائے گا خوبصورت چہرے والا۔ الخلق معنی پیدائش، جیسا کہ آپ نے آئینے کی دعا میں اللہم انت حسنت خلقی کما حسنت خلقی، یہ فرق ہے خلق میں اور خلق میں۔ اب دیکھیے، لا یجد فلان قوت یومہ، دن کی خوراک میسر نہ ہونا، انشاءاللہ ہم جلد ہی اس پر مشق کریں گے تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ بشق النفس، مشقت کے ساتھ، پریشانی کے ساتھ۔ ترقب فلان قضا، تاک میں رہنا، کسی چیز کی گھات میں رہنا۔ ترقب فلان قضا، ترقب یترقب ترقبا۔ اب ترجمہ دیکھیے، ابو سیر و ابو قیر۔ ابو سیر کان فی الاسکندریۃ حلاق ذکی حسن الخلق طیب القلب اسمہ ابو سیر۔ اسکندریہ میں ایک ذہین، حسن الخلق، با اخلاق، طیب القلب اور صاف دل کا، اسمہ ابو سیر، ابو سیر نامی نائی تھا، حلاق۔ وکان فقیرا جدا، اور وہ بہت زیادہ غریب تھا۔ لا یجد قوت یومہ الا بشق النفس، اور وہ دن کا گزارا بڑی مشکل سے کر پاتا تھا۔ وکان یشکو الفساد، اس کو مندے پن کی شکایت تھی۔ وَيُفَكِّرُ فِي تَرْكِ الْإِسْكَنْدَرِيَّةِ وَالسَّفَرِ إِلَى بِلَادٍ آخَرَى، اور اسکندریہ چھوڑ کر دوسرے ملک کے سفر کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وَلَكِنَّهُ كَانَ يَتَرَقَّبُ الْفُرُصَ، لیکن وہ موقعوں کی تلاش میں رہتا تھا۔ فرصۃ جمع فرص، اس کے معنی ہے موقع، چانس۔ آئیے اب ہم مذکورہ پیراگراف میں استعمال ہونے والی تعبیرات پر جملے بنائیں گے، تاکہ اس لیے کہ تعبیرات سننے سے کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک ان پر جملوں کی مشق نہ ہو۔ دیکھیے، لا یجد فلان قوت یومہ، دن کی خوراک میسر نہ ہونا۔ کسی کو ایسا محسوس ہو سکتا ہے کہ یہ تعبیر منفی ہی استعمال ہوگی، اس وجہ سے میں نے اس جملے میں اس کو مثبت استعمال کیا ہے۔ یکفینی ان اجد قوت یومی، مجھے تو بس ایک دن کی خوراک کافی ہے۔ وجد فلان قوت یومہ، اس کو ایک دن کی خوراک میسر ہو جاتی ہے۔ اس کو ہم تعبیر کو ہم مثبت بھی استعمال کر سکتے ہیں اور منفی بھی استعمال کر سکتے ہیں، جیسا کہ اس جملے میں دیکھیے، فی بعض الاحیان ما وجد ابی قوت یومہ، بسا اوقات میرے والد کو ایک دن کی خوراک بھی میسر نہیں ہوئی۔
دیکھیے اس میں نے کس کا استعمال کیا ہے، اس کو میں نے ماضی کے ساتھ استعمال کیا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ اب آگے دیکھیے، بشق النفس، مشقت کے ساتھ، تکسب النجاحات بشق النفس، کامیابیاں مشقت سے ملتی ہیں، تکسب النجاحات بشق النفس، یغذینا ابوانا بالتعلیم بشق النفس، ہمیں والدین مشقت سے تعلیم دلاتے ہیں۔ غذا یغذی کے معنی اصل تو خوراک دلانا، بالتعلیمی تعلیمی خوراک ہمیں دیتے ہیں۔ ترقب فلان الفرصہ، تاک میں رہنا، گھات میں رہنا، اب اس کو دیکھیے اس طرح استعمال ہوگا، الکل یترقب الفرصۃ للسفر الى البلدان الاوروبیہ، ہر کوئی مغربی ممالک کے سفر کے موقع کی تاک میں ہے، یترقب الفرصۃ۔ دوسرا، لن اضيع الفرص التي ترقبتها منذ الطفولہ، میں ان موقعوں کو نہیں گنواؤں گا، یعنی ضائع نہیں کروں گا جن کی میں بچپن سے تاک میں تھا۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس انداز سے آپ کو تعبیرات استعمال کرنے کا انشاءاللہ قدرت حاصل ہو جائے گی۔ آئیے اب دوسرا پیراگراف پڑھتے ہیں۔ ابو قیر، وكان بجواره صباغ ماهر في صناعته ولكنه ماكر خبيث سيء السمعة اسمه أبو قير، وكان هذا الجار شريها طماعا، وهو مثال للغش والخداع والمماطلة، إذا حدثك كذب عليك، وإذا وعدك أخلف وعده، وإذا تمنته خانك۔ اب دیکھیے، صباغ رنگ ریز، صباغ رنگ ریز، سیء السمعہ بدنام، فلان مثال لکذا، وہ اس چیز کی مثال ہے۔ انشاءاللہ جب میں اس پر جملے بناؤں گا آپ کو یہ تعبیر سمجھ میں آ جائے گی۔ شریحہ یشرح شرحا، باب سمعہ سے ہے ندیدہ پن دکھانا، ندیدہ پن دکھانا۔ خان یخون خیانتا الامانہ، امانت ادا نہ کرنا۔ اب ترجمہ دیکھیے، ابو قیر، وکان بجوارہ صباغ ماہر فی صنعتہ، اور اس کے پڑوس میں، بجوارہ اپنے پیشے میں، فی صنعتہ اپنے پیشے میں، ماہر صباغ رنگریز تھا، ولکنہ ماکر لیکن وہ چال باز، خبیث خبیث، سیء السمعۃ اور بدنام زمانہ تھا، اسمہ ابو قیر، جس کا نام ابو قیر تھا۔ وکان ھذا الجار شریحا طماعا، اور یہ پڑوسی لالچی اور حریص تھا، وہو مثال للغش والخداع والمماطلہ، دھوکہ دہی، الغش والخداع فریب کاری، والمماطلۃ اور ٹال مٹول میں اس کی ایک مثال تھی۔ اذا حدثک کذب علیک، جب وہ آپ سے بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، وَإِذَا وَعَدَكَ أَخْلَفَ وَعْدَهُ، جب وعدہ کرے گا تو خلاف ورزی کرے گا، وَإِذَا تَمَنْتَهُ خَانَكَ، اور آپ کی امانت شدہ چیز میں خیانت کرے گا۔ آئیے اہم تعبیرات پر جملے دیکھتے ہیں۔ فلان مثال لکذا، وہ اس چیز کی مثال ہے۔ هذا الطالب مثال للجد والاجتهاد، یہ طالب علم محنت و کوشش کی مثال ہے۔ دیکھیے اس طرح استعمال ہوتا ہے۔ اليوم المسلم اصبح مثالا للخدعة، آج مسلمان فریب کاری کی مثال بن چکا ہے۔ خان یخون الامانۃ، امانت ادا نہ کرنا۔ الخیانۃ فی الامانۃ علامۃ النفاق، امانت میں خیانت نفاق کی نشانی ہے۔ استخدام الہاتف فی الفصل کالخیانہ، درسگاہ میں موبائل کا استعمال خیانت ہے۔ سیء السمعہ، بدنام زمانہ، لا تکن سیء السمعۃ فی المجتمع، سوسائٹی میں بدنام مت ہو۔ سیء السمعۃ سیستقیمون، بدنام لوگ سدھر جائیں گے۔ سیء سیئان سیئون، یہ جمع کا صیغہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جب اضافت کے وقت تثنیہ اور جمع کا نون گر جایا کرتا ہے، اصل میں تھے سیئون، سیء السمعۃ سیستقیمون۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ فکرہہ الناس وکفوا عن معاملتہ،
فكسدت صناعته ولم يقبل عليه أحد وصار الناس يحذرونه ويحذرون غيرهم من معاملته. کریہ یکرہ کراہتن، ناپسند کرنا، کسی سے نفرت کرنا، کف فلان عن کذا، رکنا، باز آنا. اس کا ترجمہ ہوتا ہے کسدت باب نصر سے ہے کسد یکسد، کسدت تجارت، تجارت کا ٹھپ ہو جانا، کاروبار بند ہو جانا. اقبل فلان علی فلان، آنا، رخ کرنا، قصد کرنا. حذر یحذر حذرا باب سمع سے ہے محتاط رہنا، چوکنا رہنا. اب ترجمہ دیکھتے ہیں. فکریہہ الناس، اسی وجہ سے لوگوں کو اس سے نفرت ہو گئی. یہ فا اس میں تعلیلیہ ہے. فا کی بہت ساری قسمیں ہیں، ان میں سے ایک یہ کہ فا تعلیلیہ ہو. وکفوا عن معاملته، اور اس سے خرید و فروخت بند کر دی، یعنی بائیکاٹ کر دیا اس کا. فکسدت صناعته، جس کی وجہ سے اس کی تجارت ٹھپ ہو گئی. ولم يقبل عليه احد، اور کسی نے بھی اس کا رخ نہیں کیا. وصار الناس يحذرونه ويحذرون غيرهم عن معاملته، لوگ خود بھی اس سے بچتے تھے اور لوگوں کو بھی اس سے معاملہ کرنے کی تلقین سے معاملہ نہ کرنے کی تلقین کیا کرتے تھے، معاملہ نہ کرنے کی تلقین کیا کرتے تھے. آئیے اب تعبیرات پر مشق کرتے ہیں. کف فلان عن کذا، اس کے معنی ہے رکنا، باز آنا. جس چیز سے رکیں گے اس پر عن داخل ہوگا، جیسا کہ اس جملے میں لیکف اہل الاسلام یعنی الکذب، مسلمانوں کو جھوٹ سے رک جانا چاہیے. المتطرفون ما کفوا عن اشعار الفتنة بعد، شر پسند ابھی تک فتنہ پردازی سے باز نہیں آئے. کسدت التجارہ، تجارت ٹھپ ہونا. ما زالت التجارت کاسدتا سنتین، 2 سالوں تک تجارت ٹھپ رہی. ستکسد التجارت فی حاضرۃ البلاد، پائے تخت میں تجارت ٹھپ ہو جائے گی. حاضرۃ البلاد کہا جاتا ہے پائے تخت کو. حذر یحذر حذرا، محتاط رہنا، کسی چیز سے بچنا. احذر السرعۃ الفائقۃ عند الشارق، سڑک کے وقت تیز رفتاری سے محتاط رہو. لتحذر بناتنا اعداء الاسلام، ہماری بیٹیوں کو دشمنان اسلام سے محتاط رہنا چاہیے. آئیے آگے پڑھتے ہیں. افلاس ابی قیر. وكان من عادته إذا جاءه أحد بثوب ليصبغه له أن يطلب منه الأجر مقدما بعد أن يوهمه أنه سيشتري به أصباغا. فإذا انصرف صاحب الثوب ذهب أبو قير بالثوب إلى السوق فباعه واشترى بثمنه وبما أخذه من الأجر ما شاء من أطيب المآكل والحلوى. ترجمے سے پہلے لغت دیکھیے. من عادت فلان، کسی کی عادت ہونا، کسی کی ہیبٹ ہونا. صبغ الثوب، صبغ یصبغ، کپڑے رنگنا، کپڑے رنگنا. الاجر المقدم، ایڈوانس فیس کو کہا جاتا ہے الاجر المقدم. ذهب بکذا، لے کر جانا. ذهب الى کذا، کہیں جانا. ذهب بکذا، لے کر جانا. ما شاء، مرغوب اور پسندیدہ چیزیں. اب دیکھیے. وکان من عادت افلاس ابی قیر، ابو قیر کا دیوالیہ پن. وکان من عادتہ، اس کی عادت تھی. اذا جاءہ احد بثوب لیصبغہ لہ ان یطلب منہ الاجر مقدما، کہ کوئی اس کے پاس رنگ کرنے کے لیے کپڑے لایا کرتا تھا. اب عادت کیا تھی؟ ان یطلب منہ الاجر مقدما، تو پیشگی اجرت کا مطالبہ کیا کرتا تھا. الاجر المقدم، پیشگی. مقدمن یہ حال بنے گا الاجر سے. بعد ان یوہمہ انہ سیشتری بہ اصباغا، اس کو یہ بتلا کر کہ وہ اس رقم سے رنگ خریدے گا، کہ وہ اس رقم سے رنگ خریدے گا. بہ کی ضمیر لوٹے گی الاجر کی طرف. فاذا انصرف صاحب الثوب، لیکن جب کپڑے والا چلا جایا کرتا تھا. ذهب ابو قیر بالثوب الى السوق، تو ابو قیر کپڑا بازار لے کر اس کو بیچ دیتا تھا، بازار لے کر جایا کرتا. فباعہ، اس کو بیچ دیتا. واشترى بثمنه، اور اس کی قیمت سے.
وبما اخذہ من الاجر، اور لی ہوئی اجرت سے، ما شاء من اطیب المآکل والحلوى، مرغوب غذا اور مٹھائیاں خرید لیا کرتا۔ آئیے اب تعبیرات پر مشق کرتے ہیں۔ من عادتی فلانی، کسی کی عادت، اس کو کس طرح استعمال کریں گے؟ من عادتی اخی شرب الحلیب فی الصباح، میرے بھائی کی صبح دودھ پینے کی عادت ہے۔ دوسری مثال، من عادت السلطتی تخفیض الاسعار، قیمتوں میں کمی اقتدار کی عادت ہے۔ ذهب بکذا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا لے کر جانا۔ اس کی مثالیں دیکھیے، سأذهب بالکمپیوٹر الى المدرسہ، میں مدرسہ لیپ ٹاپ لے کر جاؤں گا۔ هل تذهبون بخزائنکم الى اللہ، کیا تم اللہ کے پاس خزانے لے کر جاؤ گے؟ ما شاء، مرغوب پسندیدہ، مرغوب و پسندیدہ، من چاہی بھی اس کو کہا جا سکتا ہے۔ مثال، لیطالع الطالب ما شاء من الکتب، طالب علم کو پسندیدہ کتاب پڑھنی چاہیے۔ دوسری مثال، لا یأکل المریض ما یشاء من الحلاوہ، مریض اپنی مرغوب مٹھائی نہیں کھاتا ہے۔ آئیے اب آگے پڑھتے ہیں۔ فَإِذَا عَادَ إِلَيْهِ صَاحِبُ الثَّوْبِ مَاطَلَهُ وَتَعَلَّلَ لَهُ بِأَعْذَارٍ كَاذِبَةٍ يَدَّعِي فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ أَنَّهُ كَانَ مَشْغُولًا بِبَعْضِ الضُّيُوفِ وَيَزْعُمُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي أَنَّ زَوْجَهُ وَلَدَتْ، وَهَكَذَا حَتَّى يَمَلَّ صَاحِبُ الثَّوْبِ فَيَطْلُبَهُ مِنْهُ لِيَصْبُغَهُ عِنْدَ غَيْرِهِ۔ مَاطَلَهُ، کسی کو ٹالنا، کسی سے ٹال مٹول کرنا۔ تعلل لفلان بعذر، عذر بیانی کرنا، جس کے سامنے عذر بیانی کریں گے اس پر لام داخل ہوگا، جو عذر بیان کریں گے اس پر با داخل ہوگا۔ زعم یزعم، کہنا۔ مل یمل، باب سمعہ سے ہے، اس کی اصل ہے ملیل یملل، اکتا جانا، اکتاہٹ کا شکار ہو جانا۔ طلب فلان قضا منہ، مطالبہ کرنا، جس سے جس چیز کا مطالبہ کریں گے اس پر من داخل ہوگا، اور جس چیز کا مطالبہ کریں گے وہ بغیر واسطے کے مفعول بھی بنے گا۔ اب ترجمہ دیکھیے، فَإِذَا عَادَ إِلَيْهِ صَاحِبُ الثَّوْبِ مَاطَلَهُ، چنانچہ جب کپڑے والا آتا، ماطلہ، تو اس سے ٹال مٹول کرتا، وَتَعَلَّلَهُ بِأَعْذَارٍ كَاذِبَةٍ، اور جھوٹے بہانے بناتا۔ یدعی فی اليوم الاول، پہلے دن کہتا، انہ کان مشغولا ببعض الضیوف، کہ وہ کچھ مہمانوں میں مشغول تھا۔ ویزعم فی اليوم الثانی، اور دوسرے دن کہتا، ان زوجہ ولدت، کہ اس کے یہاں ولادت ہوئی ہے۔ وہکذا، یہی سلسلہ جاری رہتا، حتی یمل صاحب الثوب، یہاں تک کہ کپڑے والا تھک ہار جاتا، فیطلبہ منہ، تو اس سے کپڑا مانگتا، لیصبغہ عند غیرہ، تاکہ وہ کسی اور کے پاس جا کر رنگ کرا لے۔ یہ اب مذکورہ تعبیرات پر مشق کرتے ہیں۔ ماطلہ، کسی کو ٹالنا، کسی سے ٹال مٹول کرنا۔ اس کی مثال اس طرح بنتی ہے، هل تماطل المحکمۃ القرار، کیا کورٹ فیصلے میں ٹال مٹول کر رہا ہے؟ المماطلۃ عادۃ شنیعہ، ٹال مٹول ایک گندی عادت ہے۔ تعلل لفلان بعذر، جیسا عذر بیانی کرنا، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جس کے سامنے عذر بیانی کریں گے اس پر لام داخل ہوگا، اور جو عذر بیان کریں گے اس پر با داخل ہوگا۔ دیکھیے، یتعلل الطفل لاستاذہ بان فلانا مات، بچہ اپنے استاد کے سامنے کسی کے انتقال کی عذر بیانی کرتا ہے۔ لا فائدۃ فی التعلل للہ باعذار مختلقہ، اللہ کے سامنے من گھڑت عذروں کا کوئی فائدہ نہیں۔ تیسری مثال، طلب فلان کذا منہ، مطالبہ کرنا۔ الامام الائمۃ یطلبون الراتب من الحکومہ، ائمہ حکومت سے تنخواہ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ لا تطلب الدین من صدیقک، اپنے دوست سے قرض کا مطالبہ نہ کرو، دین کہا جاتا ہے قرض کو۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ وحینئذ یقول له ابو قیر الحق یا صاحبی اننی اخجل منک جدا ولست ارى بدا من مکاشفتک بالحقیقہ فقد صبغت ثوبک احسن صبغ وبذلت جهدی كله في اتقانه ثم جاء لص خبيث فسرقه لسوء الحظ من دكاني
فبحثت عنه فلم اجده. خجل یخجل خجلا، اس کے معنی ہے شرمانا. رآ بدن من قضا، کسی چیز کو ضروری سمجھنا. کاشفہ بالامر، کوئی بات کسی کو بتانا. بدل جہدہ کلہ، دل و جان سے محنت کرنا، کوشش کرنا. لسوء الحظ، بد قسمتی سے. اب ترجمہ دیکھیے. وحینئذ یقول له ابو قیر، اور تب ابو قیر اس سے کہتا، الحق یا صاحبی اننی خجل منک جدا، میرے دوست، یا صاحبی میں آپ سے بہت زیادہ شرمندہ ہوں. حق بات تو یہ ہے کہ میں آپ سے بہت زیادہ شرمندہ ہوں. وَلَسْتُ أَرَى بُدًّا مِّن مُّكَاشَفَتِكَ بِالْحَقِيقَةِ، اب مجھے آپ کو حقیقت بتانی ہی پڑے گی. فَقَدْ صَبَغْتُ ثَوْبَكَ أَحْسَنَ صَبْغٍ، میں نے آپ کے کپڑوں کو اچھی طرح رنگ ریزی کی تھی. وَبَذَلْتُ جُهْدِي كُلَّهُ فِي إِتْقَانِهِ، اور اس کو شاندار بنانے میں اپنی دل و جان لگا دیا تھا. ثُمَّ جَاءَ لِصٌّ خَبِيثٌ، پھر ایک خبیث چور آیا. فَسَرَقَهُ لِسُوءِ الْحَظِّ مِن دُكَّانِي، پھر اس نے اس کپڑے کو بدقسمتی سے میری دکان سے چرا لیا. فبحثت عنہ، میں نے اس کو تلاش بھی کیا. فلم اجدہ، لیکن وہ مجھے نہ مل سکا. آئیے اب تعبیرات پر مشق کرتے ہیں. رآ بدن من کذا، ضروری سمجھنا. ترى الحکومت بدن من حظر التجول، حکومت کرفیو کو ضروری سمجھتی ہے. رأیت بدن من ذهابی الى البیت، میں نے گھر جانا ضروری سمجھا. کاشفہ بالامر، کوئی بات کسی کو بتلانا، جس کو بتلائیں گے وہ بغیر واسطے کے مفعول بھی بنے گا، جو بات بتلائیں گے اس پر با داخل ہوگا. کاشفت صدیقی بما حدث البارحہ، گزشتہ واقعہ میں نے اپنے دوست کو بتا دیا. لا تکاشف احدا بما فی صدرک، سینوں میں محفوظ کسی کو مت بتانا باتیں. بذل جہدہ کلہ، دل و جان سے محنت کرنا. اب دیکھیے، تبذل الحزب جہدہ کلہ، پارٹی دل و جان سے محنت کر رہی ہے. ابذلوا جہدکم کلہ فی النجاح، کامیابی میں دل و جان سے محنت کرو. میرے پیارے دوستوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو انشاءاللہ پسند آئی ہوگی. اگر آپ کسی اور عنوان پر، کسی بھی ٹاپک پر آپ ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ یوٹیوب چینل پر کومنٹ کیجئے. انشاءاللہ تبارک و تعالی میں آپ کی مدد کرنے کی مکمل کوشش کروں گا. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء.